ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना। खुश आमदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज हम अल्लामा इकबाल के एक खूबसूरत शेर से इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नहीं है तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये शेर उनके लिए है जो चांद पर पहुंच गए, यानी कि चंद्रयान हमारा वो जो साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। वाहिद एक मुल्क है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है, और चौथा मुल्क है जो चांद की सतह पर टिक गया जाके। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि ये बहुत बड़ी, पूरी दुनिया में हर भारतीय को इस वक्त बड़ी खुशी है, पार्टियां हो रही हैं और नाच गाने हो रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं कि भाई वाकई में हिंदुस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मगर थोड़ी सी मैं इसके बारे में थोड़ा सी बात करना चाहूँगी कि जब हम लोग ये देख रहे थे और हमने ऑन किया हुआ था वो इसरो का जो डायरेक्ट चैनल है, वो ऑन किया हुआ था और उस पर हम देख रहे थे कि अब थोड़ी देर रह गई, अब इतनी देर रह गई और अब इतने मील हैं चांद पे पहुंचने से, और एकदम से वो आधा स्क्रीन हो जाता है और मोदी साहब अपना एकदम से लपक के नमूदार हो जाते हैं दूसरे आधे स्क्रीन पर, और अपना वो एक अपना जैसे कहते हैं चुनावी भाषण शुरू कर देते हैं। तो उससे लोगों को बड़ी सख्त कोफ्त हुई, और क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल तकरीबन वो पक गए हैं अंदर से, ये जो चुनावी मोड है और हर वक्त एक भाषण है, हम यूं, उससे बहुत से लोग परेशान। बल्कि मैंने सुना कि कोई 4 मिलियन लोग देख रहे थे डायरेक्ट टेलीकास्ट इसरो की जो वेबसाइट है उस पर, तो तकरीबन 2-2.5 मिलियन लोग निकल गए कि जी हम नहीं देख रहे। ये मतलब ये कि ये तो चुनावी मोड तो कभी भी देख सकते हैं भाइयों और मित्रों और मेरे प्रिय परिजनों, मतलब इस तरह की कोई चीज़। तो खैर उस पर ज़रा सी एक होता ना कि ज़रा सी बोर्डम हुई कि भाई क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हम एक चीज़ इन रियल टाइम बराह रास्त एक नशर हो रही है, एक चीज़ वो देख रहे हैं, और एकदम से हमारे नेता सामने आ गए कि जी मुझे भी देख लो। ये बात करनी थी कि भाई कोई तकरीबन 4 मिलियन लोग देख रहे थे उसको बराह रास्त डायरेक्ट टेलीकास्ट, और फिर एक साहब आ गए जो मतलब चुनावी मोड में, मोदी जी आ गए, और फिर कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इरिटेट हो गए, कुछ हमने अपना रिमोट हमारे हाथ में था तो हमने म्यूट दबा दिया कि कम से कम कान में आवाज़ ना पड़े, और एक आंख जो है वो बंद कर ली ताकि आधा स्क्रीन ना दिखाई दे। कुछ लोगों ने सुना है कि आधे स्क्रीन पे पर्दा भी डाल दिया था, क्योंकि वो तकरीबन 6-8-10 मिनट बोले, और वो जो उनके जो हेड हैं इसरो के, वो बेचारे कोई 30-40 सेकंड बोल करके चुप हो गए थे। तो मोदी जी को चुनावी मोड में देख के ज़रा सी तकलीफ़ हुई कि भाई ये एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पर जिन लोगों ने, कितने सैकड़ों लोगों ने कितनी रातों की नींद हराम करके और कितना मेहनत, अनथक मेहनत के साथ ये चीज़ प्रोड्यूस की है, और आज की नहीं बल्कि पिछले 60 साल से, 60 ईयर्स से तो हो रहा है ना। ये 1962 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, तो कम से कम इस वक्त चुनावी मोड में और कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए था, मगर उन्हें भी मालूम है कि ये एक ऐसा वक्त है जो हाथ से निकल गया तो गया वक्त हाथ में वापस नहीं आएगा। तो खैर चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो इसरो है, आज जो इसरो है, जो 1969 में इसको नाम दिया गया था, मगर 1962 में 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू किया था, और उनके साथ होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिलकर एक चीज़ शुरू की थी। और याद रखें कि ये 1962 है, जबकि हिंदुस्तान अभी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकला था और लड़खड़ा रहा था और मुश्किल से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त में एक ऐसी चीज़ शुरू करना जिसका उस ज़माने में लगता था कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी क्या, बहुत सी चीज़ें हैं,
بہت سی ایسی مسئلے ہیں جن کو سالو کرنا ضروری ہے. یہ کیا اسپوٹنک کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ہم بھی اسپیس کے لیے کوئی پروگرام کرتے ہیں, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر جو آگے دیکھنے والا ہے ویژنری, اسے پتہ تھا کہ یہ ان کی زندگی میں ہو نہ ہو مگر آگے جا کے ہندوستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. تو 1962 میں INCOSPAR کے نام سے ایک آرگنائزیشن شروع ہوئی جس میں وکرم سارا بھائی اور ہومی بھابھا جو تھے وہ انوالو تھے, اور ظاہر ہے پنڈت نہرو اس کے اندر سب سے آگے تھے. مگر ابھی ہم نہرو صاحب کی بات کرتے ہیں جن کے ویژن سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی اور آگے بڑھی, اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں انہیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا مگر آگے جا کے بھارت کو, ہندوستان کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو جو دل کو لگی بات وہ یہ کہ ان لوگوں نے ایک بیج بویا, ایک خوبصورت سپنے کا بیج بویا جو پچھلے 60 سال میں آگے بڑھ کر ایک بڑا چھایا دار درخت بن گیا اور اس میں پھل لگ گیا, اور وہ پھل مودی صاحب نے جا کر کے ایک جھٹکے میں اس کو پھل کو کھینچ لیا, نکال لیا اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا. یہ ان کی قسمت ہے. تو خیر مگر یہ کہ ان کی مودی صاحب کی میں نے پوری تقریر سنی, اور پوری کیا تھوڑی سی تقریر سن کے پھر میں نے بند کر دی. میں نے اس کی پھر ٹرانسکرپٹ پڑھا کیونکہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو ٹرانسکرپٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بات نہیں تھی جو میں ڈھونڈ رہی تھی, اور میرا خیال تھا کہ میں یہ بات مودی صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑی بات ہوتی اگر آپ اس کا کچھ کریڈٹ جواہر لال نہرو کو, وکرم سارا بھائی کو اور ہومی بابا کو دیتے, اور کم سے کم اپنے پوروجوں کی عزت کرتے, ان کی کو شردھانجلی پیش کرتے, کیونکہ آپ جہاں ہیں آج وہ انہی کی وجہ سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس کو بالکل نہ ہاتھ لگاتے, اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, تو آپ وہ سب نہیں کر سکتے تھے. اور یہ جو آج اتنی بڑی اچیومنٹ ہمارے سامنے آئی ہے یہ کبھی ہوتی نہیں. تو مجھے ذرا سا تکلیف ہوئی کہ آپ نے جواہر لال نہرو کا نام نہیں لیا اور ان کو کسی بھی قسم کا کریڈٹ نہیں دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اسپیس پروگرام کو اسٹیبلش کیا اس زمانے میں جبکہ ہندوستان لڑکھڑا رہا تھا اور اپنے 2 پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اس وقت انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا, اور ان کی ایک ویژن تھی کہ سائنس جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور انہوں نے جو بھاکڑا ننگل ڈیم کی جب نیو رکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا نیا مندر ہے. یہ تھی ان کی ویژن. تو خیر اگر آپ ان کو تھوڑی سی شردھانجلی دے دیتے تو اچھا لگتا. اور یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ نہرو صاحب وہ آدمی تھے, وہ اس گروہ سے, اس گروپ سے ان کا تعلق تھا. نہرو جی کا اس گروپ سے تعلق تھا جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جیل جا رہے تھے اور لاٹھیاں کھا رہے تھے, اور اس کے جانے کے بعد انہوں نے پھر یہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. اور آپ کا تعلق جس گروپ سے ہے وہ انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے. اور آپ نے کوئی اپنا خون نہیں بہایا, کسی نے کوئی لاٹھی نہیں کھائی, کسی کا سر نہیں پھٹا, مگر یہ کہ جب ملائی تیار ہو گئی تو آپ نے اوپر سے آ کر کے ملائی لپیٹ لی. خیر اپنی قسمت ہے. تو ابھی کچھ سال ہوئے کنگنا رنوت صاحبہ نے جو کہ پدم شری ہیں, انہوں نے ایک بات کہی تھی جس پہ بہت لوگوں نے برا مانا مجھ سمیت, اور وہ یہ کہ جی ہمیں تو آزادی 2014 کے بعد ملی ہے, اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. تو ان کو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں اس مادھیم سے کہ 2014 سے پہلے ہی سب کچھ ہوا تھا, اس لیے آج یہ چندریان چاند کی سطح پر جا کے ٹکا ہے اور وہاں پر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے ہندوستان کا. 2014 کے بعد کی جو سب سے بڑی کارکردگی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی وہ یہ کہ 80 کروڑ لوگوں کو فری کا راشن مل رہا ہے.
اسے آپ ایک اچیومنٹ سمجھ لیں یا ایک شرم کی بات سمجھ لیں. میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اصلی بڑی پاپولیشن کا ایک حصہ ہے جو کہ بیکار ہے اور بھوکا ہے اور اس کو فری کا راشن مل رہا ہے. یہ جو آج چندریان چاند کی سطح پر جا کر کے کھڑا ہوا ہے، اس میں پنڈت نہرو کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اندرا گاندھی اور شاستری جی کا، اور اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی، اور اس کے بعد منموہن سنگھ کا ہاتھ ہے. بلکہ یہ جو چندریان 3 یہ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، یہ منموہن صاحب نے شروع کیا تھا جو ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں. اور میرا کہنا بس یہی تھا اپنے پرائم منسٹر سے کہ اگر آپ ان کا نام لے کے ان کو شکریہ ادا کر دیتے، تھوڑی سی شردھانجلی اپنے پوروجوں کو دے دیتے، تو میرے خیال میں آپ کا قد 1 فٹ اوپر لمبا ہو جاتا اور آپ کا سینہ 56 انچ کے بجائے 60 انچ کا لگتا، اور لوگوں کو آپ کے یہ بات اچھی لگتی. کیونکہ جب آپ کسی کو تھینک یو کہتے ہیں، جب آپ کسی کو سراہتے ہیں، تو آپ خود بڑے ہو جاتے ہیں. کسی کو گرانے سے آپ بڑے نہیں ہوتے. اور جو بات مجھے بہت پسند آئی، واشنگٹن پوسٹ نے جب اس کا تذکرہ کیا چندریان کا، تو انہوں نے کہا کہ پورا ہندوستان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کچھ پلوں کے لیے ایکتا آ گئی. مجھے خوشی بھی ہوئی اور اندر میرے ٹیس بھی اٹھی کہ کچھ پلوں کے لیے ایکتا آ گئی. تو جب خوشی کی بات ہوتی ہے، جب فخر کی بات ہوتی ہے، تو ایکتا کچھ پل کے لیے ایکتا آ جاتی ہے، مگر ویسے ایکتا کو ایک طرف رکھا ہوا ہے اور نفرت کی آگ جو ہے وہ دن رات 24/7 وہ جل رہی ہے. اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے مودی صاحب کے لیے ایک شعر ہے: اگر تم سے کوئی پوچھے زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا خاک رکھنا اور اڑا دینا. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.